ایک دن جد الانبیاء اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ مجھے یہ دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ موت کے بعد زندہ کیسے کیا جائے گا۔ یا اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ موت کے بعد زندگی کی صورت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے خلیل اس درخواست کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو ہماری قدرت کاملہ پر یقین نہیں کہ جو ہر شے پہ حاوی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے مالک و مولا، اے میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر حد درجہ یقین رکھتا ہوں، تو میری قلبی کیفیات سے آگاہ ہے، لیکن میں نے اس مشاہدے کی اس لیے درخواست کی تاکہ میں دیکھ سکوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ یقین خواہ کتنا ہی پختہ کیوں نہ ہو، لیکن جب تک ہم نے کسی شے کا مشاہدہ نہ کیا ہو اس کے بارے میں یہ سوالات ضرور آتے ہیں کہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا۔ ان خیالات کی وجہ سے اے اللہ سکون قلب اور اطمینان میں خلل اندازی محسوس ہوتی ہے۔ یا اللہ اس لیے میں نے تجھ سے درخواست کی کہ مجھے موت کے بعد زندگی کی صورتوں اور کیفیتوں سے آشنا فرما دے تاکہ مجھے سکون قلب اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی، اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست کو قبول فرما کر ان کے مشاہدے کے لیے، ان کے نظارے کے لیے ایک ایسی عجیب صورت تجویز فرمائی کہ جس میں منکرین کے تمام شبہات و خدشات کے ازالے کا اہتمام بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے خلیل 4 پرندے اپنے پاس جمع کر لو، پھر ان کو اپنے پاس رکھ کر مانوس کر لو، اس حد تک مانوس کر لو کہ تمہارے بلانے پر وہ آ جایا کریں اور تمہیں پوری طرح سے ان کی شناخت ہو جائے اور اس بات کا شائبہ نہ رہے کہ شاید کوئی دوسرا پرندہ آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق 4 پرندے لیے، پھر انہیں مانوس کیا۔ وہ پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس قدر مانوس ہو گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آواز دیتے تو وہ پرندے فوراً جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہوتے وہ آپ کے گردا گرد بیٹھ جاتے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ تیرے حکم کے موافق میں نے 4 پرندوں کو مانوس کر لیا ہے، وہ 4 پرندے میرے عادی ہو چکے ہیں، میری ایک آواز پر میری جانب آ جاتے ہیں اور مجھے خوب شناخت ہو چکی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان 4 پرندوں کو ذبح کرو اور ان کی ہڈیوں اور پروں سمیت ان کا خوب قیمہ کرو۔ اب جب قیمہ ہو گیا پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس قیمے کو مختلف پہاڑوں پر رکھ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قیمے کو مختلف پہاڑوں پر رکھ آئے۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم ان پرندوں کو آواز دو کہ جیسے تم انہیں پہلے آواز دیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں آواز دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پھر ان کو پکارا تو فوراً ہڈی سے ہڈی، پر سے پر، خون سے خون، گوشت سے گوشت مل ملا کر سب اپنی اپنی اصلی حیت میں زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تمام پرندے اپنی سابقہ حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، اے میرے خلیل، قیامت کے روز اسی طرح سب اجزاء و اجسام کو جمع کر کے ایک دم ان میں جان ڈال دوں گا۔ اس واقعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر مزید یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ قدرت الہی کو سمجھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔
اس واقعے میں ان سوالوں کے جوابات ہیں کہ خدا کیسے زندہ کرے گا۔ سو اللہ نے اس واقعے کے ذریعے ان تمام سوالات کا جواب دے دیا کہ جیسے بہت سے ملحدین اور منکرین خدا یہ کہتے ہیں کہ جب ہر چیز مٹ گئی، ہڈیاں خاک ہو گئیں، تو وہ کیسے زندہ کرے گا۔ سو اللہ تعالی نے اس واقعے کے ذریعے ان سب کو بتا دیا کہ میں کیسے زندہ کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ذات پہ یقین کامل عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔